حکومت اور اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ آج آپ نے آوت جاوت کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور باقاعدہ آپ کو ایک ٹیبل بھی سجا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ٹیبل جس کے سجنے کی بڑی امید تھی، امید پوری نہیں ہوتی تھی، اور تمام قوم کے اندر بظاہر آپ کو ایک بڑا اضطراب نظر آتا تھا کہ سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کے ہنگامے ہوئے، اسلام آباد کے اوپر جتھا بندی کی گئی، فساد مچا، سٹاک مارکیٹ کے اندر تباہی ہوئی، لیکن حکومت نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ زور کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں گے تو ہم بات چیت آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لیکن اب زور زبردستی نہیں ہے، دونوں طرف سے کمیٹیاں بن گئی ہیں، بیچ میں اسپیکر صاحب موجود ہیں اور بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اب بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بات چیت کا آغاز ہو جانا پروسیجرلی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کے سبسٹنس میں اور اساس کے اندر جائیں تو آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے جو میرے خیال میں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں غیر ضروری منفیت نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن آپ کو عملیت پسندی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب آپ ڈیمانڈ لسٹ کو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو وہ ڈیمانڈ لسٹ جو ہے وہ وش لسٹ ہے، اور وہ وش لسٹ جماعت کی وش لسٹ نہیں ہے، وہ وش لسٹ ہے عمران خان کی اور ان کی بیگم بشرا کی۔ جو ٹاپ آف دا لائن ڈیمانڈ ہے، بتاتے نہیں ہیں وہ، لیکن بنیادی ڈیمانڈ یہی ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کر دیں، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں ان کو آپ وڈرا کر لیں، جس سے مراد یہ ہے کہ جو کیسز، جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگا ہوا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے، اس کے اوپر آپ جوڑ توڑ کر کے جوڈیشری سے معاملات طے کروا دیں، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کو آپ واپس لا کر دوبارہ سے سوشل میڈیا ان کے حوالے کر دیں، دوبارہ سے پریس کانفرنسز کا آغاز کر دیں، اور دوبارہ سے عمران خان اپنا بیانیہ لے کر آسمان کی طرف چلیں، اور اس کے بعد عمران خان وہی کرے جو عمران خان کرتا ہے، یعنی وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتا ہے، یعنی وہ تمام کام کرتا ہے جو اس نے کہا ہوتا ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ اب حکومت کی سوچ ہے۔ تو عمران خان کی رہائی جو کور ہے اس تمام نیگوشیشنز کے پیچھے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو تحریک نظر آتی ہے اور حکومت کی طرف سے جو آپ کو مزاحمت نظر آتی ہے، اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں، بلکہ شاید پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ نہ بھی اگر چاہیں تو عمران خان چاہتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں، اور حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اس پروسیجر میں سے گزرے جس پروسیجر میں وہ ڈلا ہوا ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کا معاملہ اگر آپ احتیاط سے بھی بات کریں تو بات سچ ایسے ہی سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی کا معاملہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عمران خان ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، درجنوں مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایک ہی بات کر چکا ہے کہ میری لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تمام کرتا دھرتا ہے۔ حکومت وقت جن کے نمائندگان کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں، عمران خان نے خود ان نمائندگان کو کبھی اپنے بیانیے میں کوئی اہمیت نہیں دی۔ عمران خان کی بین الاقوامی کیمپین اٹھا کے دیکھیں تو اس کا مرکز آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ شہباز شریف کا نام آپ کو نظر نہیں آتا، شہباز شریف کی حکومت آپ کو نظر نہیں آتی، اس کا مرکزی کردار آپ کو جنرل ہیڈ کوارٹرز نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جنرل عاصم منیر کی شخصیت نظر آتی ہے۔ اگر آپ علاقائی کیمپین کو اٹھا کے دیکھیں تو انڈیا سے بھی جو ٹویٹس کروائے جاتے ہیں، اور انڈین نژاد جو کانگریس مین ہیں ان کے ساتھ بھی جو لابنگ کی جاتی ہے، تو مرکز ان کا آپ کو جنرل عاصم منیر نظر آتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر جو کیمپین دیکھیں، جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آغاز ہوا تو پہلے آرمی چیف کا عہدہ تھا جنرل باجوہ، اور اس کے بعد ایک نام نہاد لندن پلان، اور اس کے بعد جنرل عاصم منیر۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کور ہے، جس کے اندر عمران خان، بشرا، علیمہ اور ایک دو اور لوگ ہیں، اس کور نے ہمیشہ جنرل عاصم منیر اور فوج کو ہی ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اب نیگوشیشنز جو ہو رہی ہیں وہ اس پر تو نہیں ہو رہی کہ آپ نے ٹریبونلز بنانے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ہونی چاہیے نیگوشیشنز۔ اگر عمران خان کا معاملہ بیچ میں سے آپ ہٹا دیں تو پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت تگڑی فہرست موجود ہے جس کے اوپر وہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ مثلا تگڑی فہرست میں کیا ہوگا کہ آپ ٹریبونلز، الیکشن کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں، ٹریبونلز کے اوپر ہمیں بتائیں کہ جو ہماری آبجیکشنز ہیں ان کو آپ ہٹائیں، اور ٹریبونلز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، اور ہماری جو کمپلینٹس ہیں ان کا جوڈیشلی بھی ایک پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جائے، اور پولیٹیکلی بھی اس کے اوپر اگر ہم کہیں کہتے ہیں کمیشن بنوائے، یا اگر ہم نے کوئی اور اپروچ کرنی ہے الیکشن کی دھاندلی کے معاملے کو طے کرنے کے لیے، تو ہم وہ کام کریں، تو یہ بہت تگڑا معاملہ بن سکتا ہے، ڈیمانڈ بن سکتی ہے۔ دوسری ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو پرزنرز ہیں ان پرزنرز کو آپ ریلیز کروائیں، جس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات ہیں محض، اور
مقدمات نہیں بنے ہوئے ہیں ان کی فہرست پاکستان تحریک انصاف دے، ان کے پاس فہرست پوری ہونی چاہیے. یہ خالی خلی باتیں نہیں چلیں گی جی ہزاروں لوگ گرفتار ہیں. آپ کے پاس فہرست ہونی چاہیے اور فہرستوں کو حکومت ویٹ کرے، واقعتاً جن کے خلاف مقدمات نہیں ہیں یا سنجیدہ نوعیت کے چارجز نہیں ہیں ان کو ریلیز کر دینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ جو بودے مقدمے ہیں، 200 مقدمے بنائے ہوئے ہیں، 150 مقدمے بنائے ہوئے ہیں، ان کی فہرست آپ بیٹھ کے طے کریں اور اس میں سے ٹک مارک کریں کہ یار یہ بات نہیں بنتی. آپ کو پتہ ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. یہ بھی کام ہو سکتا ہے کہ جی ہم احتجاج اگر ہم اسلام آباد کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں ہمیں ایک جگہ دے دی جائے جہاں پر ہم احتجاج کریں. اسلام آباد میں آوت جاوت متاثر کیے بغیر ہم اس جگہ پر احتجاج کر سکتے تو بھلے لے آئیں، 1000 بندہ لے آئیں، لاکھ بندہ لے آئیں، 10 لاکھ بندہ لے آئیں. 20 ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کام پی ٹی آئی نہیں کرے گی کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واحد ہے کہ عمران خان کے لیے آپ نے کنسیشنز لینی ہے. اب عمران خان کے لیے کنسیشنز مل نہیں سکتی جب 9 مئی کے واقعات کے اوپر فوج کی طرف سے واضح انداز سے بتا دیا گیا ہے جی کہ یہ نان نیگوشیبل ہے. جب اسلام آباد کے اندر ہنگامے کے دوران رینجرز کی شہادتیں ہوتی ہیں اور ان شہادتوں کے جو کفن ہیں ان کو آرمی چیف پرائم منسٹر کے ساتھ باقاعدہ کندھا دیتا ہے. جب فوج کے نمائندگان واضح انداز سے بتا چکتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ کہ کیسے بین الاقوامی کیمپین کو فنڈ کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ فوج کو کیا جا رہا ہے. جب آئی ایس آئی کے نمائندگان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کھڑا کیا ہوا ہے جس کے اوپر پولیٹیکل نیگوشیشنز ہو رہی ہیں ان کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے. یہ بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں. بظاہر آپ کو پالیٹکس نظر آئے گی، ٹریبونلز کی بات نظر آئے گی، کمیٹیز کی بات نظر آئے گی، دھاندلی کی بات نظر آئے گی، احتجاج کی بات نظر آئے گی، یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں. لیکن اگر عمران خان یہ کہے کہ باہر آ کر میں نے جنرل عاصم منیر سے بدلہ نہیں لینا، میں معاف کر دوں گا اور میں نے باہر آ کر فوج سے بہرحال حساب تو میں طلب کروں گا کہ میرے ساتھ جو آپ نے کیا، لیکن ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے ہم بات کریں گے. اگر عمران خان باہر آنے کے بعد یہ کہے کہ میں بڑے ہائی مورل گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا ہوں اور اگر وہ کیمپین جاری رہے جو امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر چل رہی ہے تو پھر اس طرح تو عمران خان باہر نہیں آئے گا. اگر عمران خان باہر نہیں آئے گا تو ان نیگوشیشنز میں سے کچھ آپ کو نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ایونچولی جو بریک ڈاؤن ہونا ہے نیگوشیشنز کا وہ اسی بات پر ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے آنی ہے پش کہ بھائی ساری باتوں کو چھوڑو، میری رہائی کی بات کرو. اور ادھر سے حکومت خود بھی اس طرف مائل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کوئی کمپرومائز کرے گی کیونکہ عمران خان نے اپنے خلاف جو محاذ خود ہی بنایا ہے اس محاذ کو عمران خان توڑنے پر مائل نہیں ہے. وہ مسلسل محاذ کو اسٹرنتھن کر رہے ہیں، کیمپینز چلوا رہے ہیں، اندر خانے لابنگ کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ میں فساد برپا کر کے بلیک میل کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جیل سے باہر آؤں گا. رستہ انہوں نے چنا ہے ٹاکس کا، لیکن یہ ٹاکس جو ہیں اس لیول پر جا کر ان تمام ٹاکس کرنے والوں کے پر جلیں گے جب عمران خان یہ اصرار کرے گا کہ میں نے باہر آنا ہے اور باہر آ کر پھر میں نے اپنی وکٹری ڈکلیئر کرنی ہے اور تمام کیسز جو میرے خلاف بنائے گئے ہیں 9 مئی سمیت ان کا میں نے حساب طلب کرنا ہے. حساب نہ بھی طلب کروں تو میں یہ سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ تمام لوگ جو لندن پلان میں ملوث تھے ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. جب آپ اس قسم کے بیانیے کے ساتھ تیار بیٹھے ہوتے ہیں باہر آنے کے لیے تو باہر آپ کو کون آنے دے گا؟